سیاہ سر اور چمکدار سفید گال کے پیچ کے ساتھ مدھم سرمئی بھورے بلبل، خشک جنگلات، جھاڑی، جنگل کے کنارے، پارکس اور باغات کے ایک نشیبی انواع۔ اس کی حدود کے کچھ حصوں میں شہروں اور قصبوں میں کافی عام ہو سکتا ہے۔ گانا مختصر لیکن خوشگوار ہے۔ کم رسپی چک کے ساتھ ساتھ اس کے گانے کے اجزاء کی طرح مدھر کال نوٹس دیتا ہے۔ السلام علیکم، بنگیال برڈز کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس خوبصورت پرندے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سفید کان والا بلبل، جو کہ بلبل خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ ہندوستان سے لے کر جزیرہ نما عرب تک جنوب مغربی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ سفید کان والے بلبل کو اصل میں ایگزوس نسل میں بیان کیا گیا تھا۔ سفید کان والے بلبل کا تعلق ہمالیائی بلبل، افریقی سرخ آنکھوں والا بلبل، کیپ بلبل اور عام بلبل کے ساتھ ایک سپر اسپیس سے ہوتا ہے۔ ہمالیائی بلبل کی دو ذیلی اقسام کو پہچانا جاتا ہے۔ عربی سفید گالوں والا بلبل پی ایل میسوپوٹیمیا، شمال مشرقی عرب، جنوبی عراق اور جنوب مغربی ایران میں پایا جاتا ہے۔ پی ایل یوکوٹس جنوبی ایران، جنوبی افغانستان، پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ سفید کان والا بلبل گول ہوتا ہے اور اس کا جسم بھورا ہوتا ہے۔ اس پرندے کی دم نسبتاً لمبی ہوتی ہے، باہر کی طرف ٹیپرنگ ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ سے شروع ہوتے ہوئے دم کے پنکھوں کا اختتام سفید سروں پر ہوتا ہے۔ سفید کان والے بلبل کا سر کالا ہوتا ہے اور اس کے گالوں کے ارد گرد ایک بڑا سفید دھبا ہوتا ہے۔ بلبل کی آنکھ کے حلقے ننگے اور چونچ چھوٹی ہے۔ سفید کان والے بلبل میں یکساں گانا نہیں ہوتا بلکہ نوٹوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو مختلف دھنوں کو چہچہانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گانا مختصر ہے لیکن اسے خوشگوار قرار دیا گیا ہے۔ سفید کان والے بلبل ایک ساتھ ٹویٹ کرتے ہیں جب وہ درختوں اور جھاڑیوں میں آگے پیچھے کودتے ہیں۔ یہ عام طور پر اکیلے یا جوڑے میں پائے جاتے ہیں، لیکن پرندوں کی تعداد میں عام طور پر چھوٹے ریورٹس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر جنسی ڈیمورفزم نہیں دکھاتے ہیں، یعنی نر اور مادہ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان کے نر اور مادہ ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ مادہ سائز میں چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ان کی لمبائی 13 سینٹی میٹر سے 29 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ان کا آبائی علاقہ ہندوستان کے مغربی علاقوں، پاکستان کا بیشتر حصہ، جنوبی افغانستان، ساحلی ایران کے ساتھ ساتھ عراق، کویت اور بحرین کے جزیرے کے 2 دریاؤں کے طاس کا علاقہ ہے۔ اسے بقیہ عرب خلیجی ممالک بشمول عمان، متحدہ عرب امارات اور قطر میں بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ وسیع وادیوں یا اطراف کی وادیوں اور پہاڑیوں میں رہنے کا رجحان ہے جہاں آب و ہوا معتدل ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ درختوں پر جھاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ سفید کان والا بلبل بنیادی طور پر پھل کھانے والے ہیں، خاص طور پر کھجورے کھاتے ہیں۔ یہ پھل تازہ پتے، کیڑے، بیج، کلیاں، امرت اور بیر کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوا میں کیڑے مکوڑے بھی شکار کر سکتے ہیں اور یہ پرندے زمین پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ بلبل آج کل لوگوں کے آس پاس اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ ان کا گھونسلہ جھاڑیوں، گملے والے پودوں اور یہاں تک کہ مصنوعی پودوں کی شاخوں کے کانٹے کے درمیان ٹک جاتا ہے۔ کچھ پرندے شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، جبکہ دوسرے کبھی کبھار آتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہی جوڑے پچھلی جگہ پر اپنے گھونسلے کو دوبارہ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایک ہی گھونسلے کی مرمت اور دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر پرندے اپنے پرانے گھونسلوں کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے ہی صاف کیوں نہ ہوں۔ یہ عام طور پر ہر کلچ کے لیے ایک نئی جگہ پر نیا گھونسلہ بناتے ہیں۔ صحبت اس وقت شروع ہوتی ہے جب نر دونوں پروں کو اپنی پیٹھ پر پکڑتے ہیں، تقریباً ایک ساتھ۔ وہ تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے اپنے جسم کو آگے جھکاتے ہیں، پھر گاتے ہیں۔ نر اپنے جسم کے پروں کو گھماتے ہیں اور اپنے پروں کو دائروں میں حرکت دیتے ہیں۔ اگر خواتین اس صحبت کی نمائش کو منظور کرتی ہیں تو وہ پتوں اور ٹہنیوں سے گھونسلہ بناتی ہیں۔
बाज़ औक़ात इनमें खुशबूदार जड़ी बूटियां शामिल होती हैं ताकि परजीवियों को अपने घोंसले में रहने से रोका जा सके। मादाएं 3 अंडे देती हैं। अंडों को 12 दिन तक इनक्यूबेट किया जाता है और चूजे सिर्फ 9 से 11 दिन के बाद निकलते हैं। अंडों से निकलने के बाद 14 से 18 दिनों के बाद वो भाग जाते हैं। वो खुद कफील होने से पहले कुछ दिनों के लिए खुराक के लिए घोंसले में वापस आते हैं। चूजों को कीड़ों पर मुश्तमिल सेहत बख्श खुराक खिलाई जाती है। चूजे फलों के छोटे कटे हुए टुकड़ों को आसानी से खाएंगे, जैसे केला, सेब, अंजीर, अंगूर वगैरह। ये चूजे बहुत तेजी से बड़े होते हैं और चंद ही दिनों में इन्हें उड़ते हुए देखा जा सकता है। बुलबुल सबसे ज्यादा पुरकशिश पालतू परिंदे हैं और एशिया के कुछ हिस्सों में इनको तोतों की तरह रखा जाता है। बहुत से सॉफ्ट बिल्स के बरक्स बुलबुल बड़े अंदरूनी पिंजरे में ठीक काम करते हैं, लेकिन इनके साइज और आला सतह की सरगर्मी को देखते हुए ये वाकया बैरूनी या इंडोर एवियरीज में रखे जा सकते हैं। बुलबुल ना काफी प्रोटीन की वजह से पंखों की खराब नशोनुमा के लिए ज्यादा हसास होते हैं, जो कि मैना के मुकाबले में होते हैं। छोटे बच्चों को हर आधे घंटे में 12 घंटे के दौरान और पंख वाले बच्चों को हर 45 मिनट से 1 घंटे में इसी मुद्दत के दौरान खाना खिलाना चाहिए। IUCN ने 2018 तक इसको कम से कम तशवीश के तौर पर दर्ज किया है, लेकिन इनकी आबादी का साइज कम हो रहा है। अगर बात की जाए सफेद कान वाले बुलबुल की औसतन जिंदगी के बारे में, तो ये जंगल में 11 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि कैद में इससे ज्यादा अरसे तक इनको जिंदा रखा जा सकता है। तो नाजरीन, ये थी इस खूबसूरत परिंदे सफेद कान वाले बुलबुल के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।